جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک سکین اور بھائی کے ہے جس میں یہ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ جو روایت ہے کہ ایک نبینہ شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے تھے۔ اچھا، یہ روایت ابن ماجہ کے علاوہ بھی کئی کتابوں میں آتی ہے، سنن ترمذی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ روایت تو ثابت ہے، البتہ یہ یاد رکھنا کہ اس سے لوگ یہ وسیلہ ثابت کرتے ہیں کہ فوت آدمی ہو جائے تو اس کا وسیلہ جائز ہے۔ حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آدمی آیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے، زندہ تھے، آپ کی وفات کے بعد کا یہ واقعہ نہیں ہے، یہ زندگی کی بات ہے۔ الفاظ پہ غور کر لیں۔ ان عثمان بن حنیف ان رجلا ذریر البصری اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ادعو اللہ ان يعافيني قال ان شئت دعوت وان شئت صبرت فهو خیر لك۔ یہ الفاظ ہیں جامع ترمذی کے اندر کہ ایک نبینہ آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہا دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے عافیت دے۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں دعا کروں اور اگر چاہو تو صبر کیے رہو، کیونکہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر اور فائدہ مند ہے۔ اس نے کہا کہ جی آپ جو ہے نا بس دعا کر دیں۔ فدعوه قال فامره ان يتوضا فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد النبي الرحمہ۔ پھر آگے سارا وہ جو دعا بھی آ گئی تو اس نے یہ کہا کہ دعا کر دو، تو آپ علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ وضو کرے، اچھی طرح وضو کر اور یہ دعا پڑھ کر دعا کرے اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبی، یہ دعا پڑھ لے۔ اس سے لوگ جو ہے فوت شدہ کا وسیلہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اب دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، وہ بندہ آپ کے پاس آیا ہے، آپ نے خود اس کے ساتھ گفتگو کی ہے، تو اس لیے یہاں سے ایسا جو ہے عقیدہ اخذ کرنا اور ایسا وسیلہ نکالنا یہ درست نہیں ہے۔ پھر عثمان بن حنیف والی وہ جو طبرانی وغیرہ کے اندر روایت آتی ہے کہ جس میں یہ ذکر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد بھی جو ہے وہ اسی انداز میں کہ آپ کی میت سے مطلب کہ وسیلہ مانگا جاتا تھا، اب وہ روایت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ یہ اس کی صراحت اور وضاحت بھی ہم نے کئی دفعہ کی ہے، ایڈمن صاحب سے رابطہ کر کے وہ بھی لے سکتے ہیں اسی تناظر میں۔ تو لہذا یہ بھی یاد رکھیں کہ وسیلے کی تین صورتیں جائز اور درست ہیں۔ نمبر ایک کہ اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرنا۔ نمبر دو اللہ کے ناموں اور صفتوں کے ذریعے دعا کرنا۔ نمبر تین نیک آدمی اور زندہ، یعنی نیک بھی ہو زندہ بھی ہو، اس کی دعا کا وسیلہ۔ اور اس پر بھی ہمارا تفصیلی جواب اور اس کی ویڈیو بھی موجود ہے وسیلے کے حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔